حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فوائد السالکین میں نقل کرتے ہیں، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر اسرار الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک نوجوان بڑی عاجزی کے ساتھ گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو گلیوں میں چلتا پھرتا، اور دن کو کام کاج کرتا، روتا رہتا، اور دن کو روزہ رکھتا، عبادت کرتا، اور جب رات آتی تو اپنے کمرے میں خاموشی سے چلا جاتا، اپنے کمرے میں ایک رسی سے اپنی گردن کو چھت سے باندھ دیتا اور خدا کے حضور پھر دعا کرتا اور پھر کہتا کہ مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر۔ رسی سے اپنا گلا باندھ کر چھت سے لٹکا کر پھر خدا کے حضور عرض پیش کرتا، کہتا مولا تیرا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جو سلوک کرنا ہے کر لے مولا، اسی دنیا میں کر لے، اور جس طرح تو نے کرنا ہے کر لے، مجھے آخرت سے بڑا ڈر ہے، اور آخرت میں میری جواب طلبی نہ کرنا مولا، جو کرنا اس دنیا میں کر لے۔ اس طرح وہ جوان ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ساری زندگی اس نوجوان کا یہی معمول رہا، راتوں کو کمرہ بند کر کے لٹک جاتا اور خدا کے حضور یہی روتا رہتا۔ ایک روز وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس آیا، اپنی والدہ سے کہنے لگا مجھے 3 چیزوں پر تیرا وعدہ چاہیے۔ وہ کہنے لگی بات کیا ہے؟ کہنے لگا میں ساری زندگی خدا کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، میں اللہ کا حق ادا نہ کر سکا۔ وہ کہنے لگا اے ماں مجھ سے وعدہ کر کہ جب میری موت آئے تو یہ 3 کام تو اپنے ہاتھوں سے کرے گی۔ اس نے کہا میرے بیٹے میں کیا کروں؟ نہیں تو وعدہ کر کہ یہ 3 کام تو اپنے ہاتھوں سے کرے گی۔ اس نے کہا چلو وعدہ کرتی ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا کہ پہلا کام یہ ہے کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو میری میت کو رسی سے باندھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر پھرانا، اور ساتھ اللہ کے حضور یہ کہنا کہ جو خدا کا نافرمان ہو اس کا یہی حال ہوتا۔ پھر اس کے بعد رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر جانا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ خدا کے نافرمانوں کا یہی حال ہوتا۔ اور پھر میری والدہ جب میری تدفین کر دی جائے اور لوگ مڑ کر واپس چلے جائیں تو میری ماں تو میری قبر پر کھڑی رہنا، تاکہ جب فرشتے جب میرے گناہ لکھنے کے لیے آئیں، مجھے سزا دینے کے لیے آئیں، تو تیرے قدموں کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ یہ وعدہ لینے کی ڈیٹ تھی کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب وہ ماں حسب وعدہ اس کی لاش کو گھسیٹنے لگی تو غیب سے آواز آ گئی، اور آواز کیا تھی؟ اے خاتون اس نوجوان کو چھوڑ دو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ خدا کا کتنا محبوب بندہ تھا۔ اے خاتون چھوڑ دو، تجھے کیا معلوم کہ یہ خدا کا کتنا محبوب بندہ تھا۔ اب یہاں تو ایک دوست اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہے۔ کیا دوستوں کے ساتھ جس کی ساری زندگی دوستی نبھانے میں گزر گئی ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا؟ ہائے ہائے ہائے، وہ ماں تڑپ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ کون تھا۔